اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل الغزاوی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: حرمین شریفین کی فضیلت۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تخلیق اور ایجاد کرنے میں منفرد ہے، جس کی رحمت تمام بندوں کے لیے کشادہ ہے، جس نے اپنے فرمانبرداروں کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا اور بے راہ روی سے راستہ کامیابی کا دکھایا۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اور ہدایت و راست بازی کی راہ اختیار کرنے والوں پر۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اسے وہ نور عطا فرماتا ہے جو اسے اندھیرے اور جہالت سے نکال کر بصیرت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا اور تمہیں وہ روشنی عطا فرمائے گا جس میں تم چل سکو گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو ہدایت کی راہ پر چلائے، اس کی باتیں اور اعمال درست کر دے، اسے بھلائی کا داعی اور اس کی راہ دکھلانے والا بنا دے۔ یہ بہت بڑا فضل اور بہت بلند مقام ہے جو کسی کو مل جائے۔ اس کے برعکس وہ شخص ہے جو ہدایت اور کامیابی کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور گمراہی کی راہوں پر چل پڑتا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اسی طرح فرمایا: وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے ان لوگوں میں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، حق کی طرف جن کی رہنمائی کی ہے، اور ان لوگوں میں جو کہ ہدایت سے بالکل عاری ہیں۔ یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنی خلت یعنی اپنی دوستی کے لیے چنا اور اپنا پسندیدہ اور قریبی نبی بنایا، پھر انہیں ہدایت کی راہ پر چلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی ہدایت عطا کی تھی۔ اس کے مقابلے میں فرعون کا حال دیکھ لیجئے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس میں کوئی ہدایت و رشد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ جہالت، گمراہی، کفر اور اناد کا نمونہ تھا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا: وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کا معاملہ راست بازی پر مبنی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ اس کے پیروکار بہت جاہل ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی چھوڑ کر فرعون کی پیروی اختیار کی، جو کہ خود ہدایت سے عاری تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت کی ہدایت دے۔ یہ یاد رکھو کہ ہدایت پانے کے کئی اسباب ہیں جو راہ ہدایت پر چلنے میں معاون اور مددگار ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ایمان و فرمانبرداری کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا،
قرآن کریم کی پیروی ہی انسان کو حق اور صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن جنوں کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ہم نے ایک تعجب خیز کلام سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو قرآن پر ہدایت کی طلب کے ساتھ غور کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ راہ ہدایت اور سیدھے راستے کو پا کر کامیاب ہونے والوں میں وہ بھی شامل ہے کہ جن کے وصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھلائیں گے، اور بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اسباب ہدایت میں سے ایک نفع بخش علم کی جستجو بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے اس علم سے کچھ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ ہدایت کے اسباب میں سے ایک اللہ سے دعا کرنا بھی ہے، جیسا کہ کہف والے مومن جوانوں نے اپنی دعا میں کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ہدایت کی راہ دکھلا اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ اللہ کے بندو، صدق دل سے اپنے آپ سے پوچھو، کیا تم حق کے صحیح راستے پر ہو؟ اگر تم اپنے رب کے فرمانبردار ہو، ایمان سے محبت کرتے ہو، عبادات کی طرف مائل ہو اور گناہوں سے نفرت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم پر فضل کیا اور تمہارے ساتھ بھلائی کی۔ استقامت پر قائم رہو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، لوگوں کے فائدے اور ہدایت کے لیے کوشش کرو، صحیح اور درست راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو، جیسا کہ بہت سے مخلص پورے خلوص کے ساتھ دوسروں کو نصیحت اور رہنمائی کرتے آئے ہیں، اور اللہ ان کی باتوں میں اثر بھی خوب رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جس میں آیا ہے کہ کسی شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، تو ایک عالم نے اسے کہا، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ پھر اس عالم نے اسے یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلا جائے جہاں اس کے لیے اللہ کی عبادت آسان تر ہو۔ جب وہ شخص اس شہر سے نکل پڑا تو راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس عالم کی اس نصیحت کا اسے کتنا فائدہ پہنچا۔ اسی طرح ایک اور مثال وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے شکایت کرنے والے کی خوب رہنمائی کی، جسے اس نے اس شعر میں نقل کیا ہے، میں نے وکی سے اپنی یادداشت کی خرابی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کو ترک کرنے کی نصیحت کی اور بتایا کہ علم نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے بندو، حدیث شریف میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے، حتیٰ کہ اپنی بل میں بیٹھی چونٹی اور مچھلی تک لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے سے مراد علماء، داعی اور ہر وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی قربت اور آخرت کی نجات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جیسے کہ فائدہ مند دروس و خطبات دینے والا، وصیتیں کرنے والا، مثالیں دے کر سمجھانے والا، پیغامات بھیجنے والا، کتابیں لکھنے والا، نصیحتیں اور یاد دہانیاں کروانے والا، سب ہی اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان معاشرے کا امتیاز اس کے افراد کے مضبوط روابط اور اعلیٰ اخلاقیات ہوتے ہیں، جیسے کہ بھائی چارہ، محبت، خیر خواہی اور رہنمائی۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلانے کی کوشش کرے، صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ نصیحت اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ایمانی بھائی چارے کا لازمی تقاضا ہے۔ پھر اس عمل کا مقصد بھی اللہ کی رضا اور اس کے اجر کا حصول ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی نصیحت کو قبول نہ بھی کرے یا رہنمائی سے فائدہ نہ بھی اٹھائے تو بھی اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ مجھے یہی کہنا تھا۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں حق اور ہدایت کے راستے پر چلایا۔
اپنے فضل سے ہمیں باطل اور گمراہی کے راستوں سے بچایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ بعد ازاں، اے اللہ کے بندو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے، اسے اس کے دل میں مزین کر دیتا ہے، کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کو اس سے ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور تمہارے لیے کفر، فسوق اور نافرمانی ناپسندیدہ بنا دیے۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے اہل ایمان کی ان صفات کو کھو دیا، ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے سے ہٹ گئے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت سے عاری ہو گئے ہیں۔ جو اللہ پر کما حق کو ایمان نہیں لاتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ جو حق کو قبول نہیں کرتا، اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا اور ان سے منہ موڑتا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ جو رسول سے دشمنی کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلتا ہے جبکہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ جو زمین پر ناحق تکبر کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، اسی کے لیے ساری محنت کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی شدید محتاجی اور بے بسی کا احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وہی ہے جس نے ہمیں حق کے راستے پر چلایا اور اسی نے ہمیں چنا۔ ہمیں اللہ سے اپنے حالات کی درستی، دین پر ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے۔ ہم اس کے بغیر پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ہمیشہ نمازوں میں اور دیگر مواقع پر اس سے یہ دعا کرنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کے بندو، ہدایت کی راہ دکھلانے والے بشیر اور روشنی کے چراغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جیسا کہ تمہیں خبردار اور جاننے والے اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ بے شک تو تعریف والا، عظمت والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ، کمزوروں اور تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں، سرحدوں پر رہنے والوں اور محافظوں کی مدد فرما۔ ہمارے اس ملک کو امن، خوشحالی اور آسودگی عطا فرما، اور دیگر تمام مسلم ممالک کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وطن اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور پیشواؤں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمران کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، اے اللہ، اسے اور اس کے ولی عہد کو ہدایت کی راہ پر چلا اور انہیں تقوی پر قائم رکھ۔ اے اللہ، فلسطین میں اور ہر جگہ کمزور مومنوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ان کے آزمائش زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما۔ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مردوں پر رحم فرما، ان کے شہداء کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کو بھوک سے بچا اور خوف سے امن عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو ختم فرما، ان کی کمزوریوں پر رحم فرما، ان کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما، ان پر سکون نازل فرما۔ اے اللہ،
ان کی مدد فرما، ان کو طاقت عطا فرما، ان پر ظلم کرنے والوں کو پکڑ لے، ان کو نقصان پہنچانے والوں پر اپنی گرفت مضبوط فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں صحیح راستہ دکھلا۔ اے اللہ، ہمیں ہماری بھلائی کی سمجھ دے، ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا۔ سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔